اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسانوں کی شکل کی، انسانوں کی دولت کی، انسانوں کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہاری دولت کو دیکھتے ہیں، اللہ صرف دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک تمہارا دل اور دوسرا تمہارے اعمال۔ دل میں کیا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے سینے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو پوری باڈی سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورے جسم سے نکلنے والے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا خبردار سنو، اس ٹکڑے کا نام ہے دل۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ایک دل اور ایک آپ کے اعمال۔ لیکن دو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے دل کو ٹھیک کر لو، ہیڈ کوارٹر کو ٹھیک کر لو، مرکز کو ٹھیک کر لو، تو جسم سے نکلنے والے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے؟ ہارٹ اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا جائے گا۔ ہارٹ اسپیشلسٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو اس مادی دل کے اسپیشلسٹ ہیں، اس مادہ دل کے جو دھڑکتا ہے، تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا دل ایک منٹ میں کتنی دفعہ دھڑک رہا ہے، زیادہ دھڑکنا چاہیے، کم دھڑکنا چاہیے، بلاکش تو نہیں ہے کوئی نسوں میں، مسائل تو نہیں ہیں۔ یہ ٹاپک ڈاکٹر کا ہے۔ لیکن جو روحانی دل ہے، جس دل میں محبت بھی ہوتی ہے، جس دل میں نفرت بھی ہوتی ہے، جس دل میں وفا بھی ہوتی ہے، جس دل میں بے وفائی بھی ہوتی ہے، یہ والا دل جو ہے یہ ڈاکٹر کا شعبہ نہیں ہے، جس کو روحانی دل کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل آ گیا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل میں خیالات آ رہے ہیں، تو یہ جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، یہ وہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا جو دھڑک رہا ہے، وہ تو چینج بھی ہو جاتا ہے نا، بعض دفعہ کسی اور کا دل لگا دیا تو وہ ساری چاہتیں اس دوسرے والے دل میں خود بخود، ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کرنا پڑتا، خود بخود ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، پتہ نہیں کس کس کا دل لگا دیا جائے گا۔ تو یہ والا جو دل ہے جس میں محبت بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، یہ دل کنٹرول میں کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ دائیں بائیں بھاگے گا۔ جیسے سرکش گھوڑے کو اگر آپ نے بے لگام چھوڑ دیا، گھر کے جانور کو آپ نے بے لگام چھوڑ دیا اور وہ جانور ابھی پلا ہوا نہیں ہے تو وہ غائب ہو جائے گا، وہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ ہمارے ہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی دل کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے، دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے وہ۔ جب اس کو بے لگام چھوڑ دیا تو وہ کدھر کو جاتا ہے؟ کسی کی گاڑی دیکھ کے اس پہ دل آ جائے گا، کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی۔ کسی کا عہدہ دیکھ کے کاش میرے پاس بھی ایسی ٹھاٹ باٹ ہوتی، عہدہ ہوتا۔
کسی کا پیسہ دیکھ کے دل ادھر چلا جاتا ہے، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا۔ تو یہ جو دل دائیں بائیں گھوم رہا ہے، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی تو پہلی مرتبہ دل چاہا تھا نا کہ کاش ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، تو دل ان کا جدھر کو گیا انہوں نے جانے دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہیروئنچیوں کو دیکھ لو آپ، چرسیوں کو، ہیروئنچیوں کو کیا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اپنی زندگی کا۔ پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں لیکن ان سے وہ چیز چھوٹتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دل کو انہوں نے بے لگام چھوڑ دیا تھا، دل پہ بریکیں نہیں تھیں، جہاں کو جائے جائے۔ تو جیسے چرسی چرس دیکھ کے چرس کی طرف لپکتا ہے، ہیروئنچی ہیروئن دیکھ کے ہیروئن کی طرف لپکتا ہے، نشہ کرتا ہے، زندگی اپنی برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی کچھ نشے اور بھی ہیں جن سے ہماری شریعت نے ہمیں روکا ہے، اور اللہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم اگر جاؤ گے ان چیزوں کی طرف اپنا سکون برباد کر بیٹھو گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تنگ زندگی دوں گا میں، خوشیوں والی زندگی نہیں ہوگی، تمام تر خوشی کے اسباب ہوتے ہوئے اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ کل ہمارے کوئی ریلیٹو آئے تھے یورپ سے، 20 سال ہو گئے وہاں رہتے ہوئے، کسی نام نہیں لوں گا میں کنٹری کا، بہت ہی خوشحال ملک ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اتنے زیادہ خودکشی کے واقعات ہو گئے، اتنے زیادہ خودکشی کے واقعات، اور خودکشی بھی جوانوں میں ریشو زیادہ ہے، بوڑھے نہیں کرتے خودکشی وہاں، جوانوں میں، جوانی میں 18 سے 25 سال تک کی عمر میں خودکشیاں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اور کہتے ہیں کہ اتنے نالائق لوگ ہیں تو لائقی کی بات ہے، لیکن اس کو نالائقی سے کہ اخبار میں کوئی خبر نہیں دیتے، کوئی ٹرین کے نیچے آ گیا، کوئی کسی اور زہر پی کے مار دیا، کچھ بھی کر دیا، نیوز پیپر کی زینت نہیں بنے گی ایسی خبریں۔ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیوں زیادہ ہو گئے ہیں بھائی؟ تمہارے پاس کیا خرابی ہے؟ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اور جو اس ملک میں فیسلٹیز ہیں، جو لوگوں کو سہولتیں ہیں، وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ مجھے کہنے لگے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، پاکستانیوں کو موقع ملے بھاگتے ہیں وہاں کے، جائیں۔ تو اس لیے کہ بڑی سہولتیں ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس سوسائٹی کا حشر کیا ہوا ہے۔ آپ کی نسلوں کا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے اگر کنٹرول نہ کیا۔ تو کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، قرآن کہتا ہے جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے نابینا کیوں بنایا؟ تو اللہ کہے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، دنیا میں میری آیتیں، میرے احکام تیرے سامنے آتے تھے اور تو ان سے اندھا بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی میں اگر اطمینان پیدا کرنا ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے، خواہشات۔ ہم جس دور میں ہیں یہاں چاروں طرف خواہشات کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے، اتنا بڑا جال ہے کہ پہلے اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا تھا، یا شہروں میں بھی کیا ہوتا تھا، اللہ سے غافل کیا کون کرے گا؟
زیادہ زیادہ ایک مشکل کام تھا لوگوں کے لیے فجر کی نماز پڑھنا. سوتے تھے تو صبح اٹھنا مشکل. اب اللہ کی یاد سے غافل کرنے میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی تھیں, نوجوان تلاوت کر رہے ہوتے تھے. ہماری محلے میں پہلا ٹورنامنٹ شروع ہوا تو اس کے بعد سے مسجدیں خالی. رمضان میں جو نوجوان لوگ راتوں میں عبادت, دن میں تلاوت, ذکر, عبادت, تو پہلا ٹورنامنٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے, کرکٹ کا میچ ٹورنامنٹ شروع ہوا ہمارے محلے میں. تو اس کا پہلے سال ہم نے اثر یہ دیکھا کہ جو نوجوان تھے جو خود بخود مسجد میں آیا کرتے تھے تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے, تسبیحات کے لیے, اور راتوں کو رمضان میں مسجدوں میں رونق ہوتی تھی, تو پہلا کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوا ہے اور وہ رونق مارکیٹ سے بولو شارٹ, وہ رونق ہی ختم. پہلے کھیلتے تھے, 2-3 گھنٹے کھیلا ہے اور 6 گھنٹے اس کھیلے ہوئے پہ تبصرے. سمجھ رہے ہیں آگے؟ کرکٹ جو ہے نا, کرکٹ کھیلا جاتا ہے 1-8 گھنٹہ اور تبصرے چلتے ہیں. بولو نا بھائی کیا ہو گیا, چپ, بولنے کا تو روزہ نہیں ہے نا. 2-3 گھنٹے کھیلا جاتا اور 6-7 گھنٹے تبصرے. اس نے ایسے بال کرائی تھی, اس نے یوں کیا تھا, اور اس نے ایسے کیا تھا, ویسے کیا تھا, وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک چیز ہے جو اللہ سے غافل کر رہی ہے. اس کے علاوہ بھی 20 چیزیں ہیں. سب سے بڑی اٹریکشن موبائل میں, جس شخص کو دیکھو تھوڑی دیر میں موبائل کھول کے بیٹھ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو میں بھی تو کھولتا ہوں, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے. میرے پاس واٹس ایپ میں ہزاروں میسج پڑے ہوئے ہیں, ہزاروں, اور ہزاروں ڈیلیٹ کرتا ہوں ہر تھوڑے دن کے بعد. تو ان ہزاروں میں اگر میں 5-10 دیکھ لوں تو میرا تو بنتا ہے نا دیکھنا. کیا خیال ہے؟ تو غافل کرنے والی چیز ہے ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, شارٹس. جو آج کل شارٹ کلپ آ رہے ہیں نا, آپ دیکھو, کسی کے ہاتھ میں آپ پکڑا دو بس گھماتا رہے گا ریل گھماتا رہے گا. اب کیا ہے, اب کیا ہے, اب کیا ہے, اب کیا ہے, گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا دے گا وہ. فیس بک پہ بیٹھ جائے کرتے. میں نے تو فیس بک 2008 یا 2009 میں شاید استعمال کیا تھا, تو اس وقت ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹائم برباد کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی ہے نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹائم برباد ہو رہا ہو, کوئی ٹائم برباد کر رہا ہو, آپ کا وقت برباد کر رہا ہو, لیکن آپ کو افسوس ہو کہ کاش یہ وقت برباد نہ ہوتا. کوئی بندہ آپ کے سر پہ بیٹھ گیا آپ کے بلا وجہ اور فضول باتیں کر رہا ہے, آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کسی کام کا, تو یہ قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے نا, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ایک ہے باقاعدہ آپ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرو کہ میں نیت کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کی. یہ ایک زیادتی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. پتہ نہیں ڈرامہ کیسے دیکھ لیتے ہیں پورا 2-2 گھنٹے کا, 1-1 گھنٹے کا ڈرامہ بیٹھ کے. بھائی تو باقاعدہ ٹائم ضائع کر رہے ہو بیٹھ کے یار. تو ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے, اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو چرس کی لت پڑ گئی تو پڑ گئی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ حشر ہوگا, پھر باقاعدہ ارادہ کر کے آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے بھی عادت پڑے, تو یہ تھوڑا زیادہ بے وقوفی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں لوگ.
تو فیس بک پہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا انہی دنوں میں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر آ کے آپ بیٹھ، پہلے موبائل بھی نہیں تھا اس وقت، تو یہ جو ٹچ موبائل ہیں، اسمارٹ فون ہے، یہ نہیں آئے تھے، سسٹم پہ بیٹھنا پڑتا تھا، اس میں چیٹ شروع، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال، کوئی بھی آ گیا، ان نون سلام آتا تھا، آپ نے وعلیکم السلام پارسل کیا یہاں سے، اور بھائی کیا کر رہے ہو، یہ بھی نہیں پتا کہ کون ہے، پھر شروع ہے. تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس میں فائدہ نہیں ہے، فائدے ہیں تھوڑے، نقصان ہیں بہت زیادہ. تو اس کے بعد سے اب تک مجھے اپنی آئی ڈی نیم ویم کچھ بھی نہیں پتا. آئی ڈی بنی ہوئی ہے تاکہ فیس بک پہ کوئی کام کی ویڈیو آئے تو اس کو دیکھ سکوں میں، باقی اس آئی ڈی وائی ڈی کا نام کچھ بھی پتہ نہیں ہے کس نام سے، بس اتنا ہے موبائل میں. اور اگر لاگ آؤٹ کبھی ہو جاؤں تو اپنے کسی سے کہتا ہوں یار میری آئی ڈی کیا ہے، پاسورڈ کیا ہے، ذرا ڈال، ذرا اس کو چلا بھائی، کوئی ویڈیو دیکھنی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. تو بھائی وقت ایک تو خود بخود ضائع ہو جاتا ہے، ہر ایک کا ہو جاتا ہے، اتنا فنٹر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک ایک سیکنڈ ناپا ہوا ہو، لیکن ارادہ کر کے تو ضائع نہ کرو نا. کیا خیال ہے؟ آپ گھوڑے پہ جب بیٹھتے ہو تو کبھی کبھار دائیں بائیں بھی گھوڑا چلا جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ گھوڑے کو باقاعدہ کہہ رہے ہو جا، جہاں جانا ہے تو نے جا. تو وہ گھوڑا ہے اور جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ گھوڑے کو لے کے جانا کہاں ہے. جب آپ گھوڑے کو لے کے اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے تو گھوڑا آپ کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا. تو جو سوشل میڈیا ہے، آپ نے اگر فیصلہ نہیں کیا پہلے سے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے، تو پھر میڈیا فیصلہ کرے گا کہ آپ کو اس نے کیا دکھانا ہے، پھر وہ آپ کو الٹی پلٹی چیزیں دکھائے گا، پھر وہ آپ کا ٹائم ضائع کرے گا، گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، حرام کاریوں کی طرف لے کے جائے گا، اور بہت کچھ الٹا پلٹا دکھائے گا. سب سے کم درجے کا جرم کیا کروائے گا؟ ٹائم ضائع. سب سے کم درجے کا جرم کیا ہوگا؟ وقت کی بربادی. آپ کہہ سکتے ہو کہ وقت ضائع ہونے سے کوئی پیسوں کا نقصان تھوڑی ہو رہا ہے. جتنے بھی گھنٹے ہم میڈیا پہ بیٹھے رہیں، جب صبح جیب میں ہاتھ ڈالو تو جتنے پیسے شام کو رکھے ہوتے ہیں وہ صبح ہم دوبارہ نکال کے گنتے ہیں، اتنے کے اتنے ہی ہوتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا ہم نے میڈیا پہ، سوشل میڈیا یوز کرنے سے پہلے، تو جتنا خون تھا بلڈ ٹیسٹ، اس کے صبح اٹھیں تو بھی اٹھے ہی نہیں، سوئے کہاں، تو صبح بھی اتنا ہی تھا. تو نہ خون کم ہو رہا ہے، نہ پیسے کم ہو رہے ہیں، نہ صحت کو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ نقصان کیا ہے بھائی؟ تو میرے بھائی، الوقت انفس ما عنیت بحفظہ وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جن کی کوئی ویلیو ہے، قیمت ہے، ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ٹائم ہے، وقت ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ملتا. سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے سوائے ٹائم کے. سب کچھ مل سکتا ہے دوبارہ. پیسہ جاتا ہے، آ بھی سکتا ہے. صحت جاتی ہے، بولو، آ بھی سکتی ہے. بیگم جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے 2 دن کے بعد. ماشاءاللہ خوشی ہونی چاہیے. اس پہ تھوڑا شوق لگا آپ لوگوں کو، لیکن خیر، جانے پہ نہیں لگا، آنے پہ لگا واپس. ہمارے بہت سے حکمران ہیں، عزت 20 دفعہ جا چکی ہے، پھر آ جاتی ہے. وہ اس لیے آتی ہے کہ جاتی ہی نہیں ہے. آپ کہو گے کیوں نہیں جاتی؟ جو چیز ہے ہی نہیں تو جائے گی کہاں سے بھائی؟ کیا خیال؟ سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، ہر طرح کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو عزت ہوتی ہے تو جاتی بھی ہے. اور پھر ایک آدمی تھا نا،
اپنے دوست کو آ کے بتایا کہ یار اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری سوسائٹی میں عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہتے ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی. اگر عزت ہوتی تو آج بڑی کوئی ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے کہ آج بے عزتی ہو جاتی. تو اللہ کا کہنے لگا اللہ کا فضل ہے کہ پہلے سے عزت ہے ہی نہیں. تو ٹائم جو ہے نا، ٹائم، عزت بھی واپس آ سکتی ہے، بعض دفعہ چلی جاتی ہے، بعض دفعہ واپس آ جاتی ہے. سر پہ بال بھی بعض دفعہ واپس آ جاتے ہیں، مشکل ہے لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ آ گئے بال واپس. لیکن میرے بھائی ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ گئی، یہ چیز گئی تو ناممکن، امپاسبل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کتنا ٹائم لے کے یہ دنیا میں آئے گا. تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں ٹھک 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 اسی ٹائم سے ہمارا ٹائمر چلنا شروع. ٹائمر لگا کے گیا ہے فرشتہ، ٹائمر لگا دیتے ہیں نا اسٹاپ واچ، بلکہ اسٹاپ واچ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی ایک ٹائمر لگا دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ یا اتنے گھنٹوں کے بعد یہ بجنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ میاں نے بھی ایک لگایا ہوا ہے کہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال. میں کل ایک تابعی ہیں بہت بڑے صحابی کے شاگرد، ان کی سوانح پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا بھائی. 120 سال کی عمر میں وہ 20 یعنی پوری نماز پڑھا کرتے تھے، تراویح کی بھی. 120، پہلے لوگوں کی عمریں دیکھو ماشاءاللہ. 120 سال کی عمر میں پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک اور بات جو آپ کو بتانے کی نہیں ہے، بتا دیتا ہوں آپ. 120 سال کی عمر میں آپ نے ایک اور نکاح بھی کیا. بہت افسوس ہوا آپ لوگ کو سن کے. 120 سال کی عمر میں، سمجھ رہے؟ تو میں تو واقعہ سنایا کرتا نا، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد صاحب نے 90 سال میں نکاح کیا تھا اور اولاد بھی ہوئی تھی. تو یہ 120 کی بھی رپورٹ آ گئی ہے. خیر جی، تو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو جائے تو واپس. اچھا 120 سال کی عمر میں 120 سال کی لڑکی سے نکاح نہیں کیا تھا، کنواری لڑکی سے نکاح کیا تھا. اس زمانے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ورنہ تو 120 والے تو دونوں اکٹھے زندگی ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں. بھائی 120 والے کا 120 والی سے کر دیا جائے تو اچھا ہے. تو خیر، روزے میں ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ الوقت انفس ما عنیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یزیع. آج روزہ ہے نا، تھوڑا ہلکا پھلکا بیان، بالکل لائٹ موڈ میں ہوگا. تو وقت سب سے قیمتی چیز ہے جو ایک دفعہ جائے تو واپس نہیں. جو ٹائم گزر گیا، زمین آسمان کی دولت خرچ کر لو، زور لگا دو ایڑی چوٹی کا، وہ نہیں آئے گا بھائی، وہ واپس نہیں آئے گا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دل ہلا دینے والی حدیث ہے یہ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے لوگ، بولو، دھوکے میں ہیں. دھوکے کا مطلب غلط فہمی میں ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں. فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک نعمت صحت کی اور ایک فراغت کی. فراغت کا مطلب ٹائم ہی ٹائم ہے بھائی، ابھی بہت ٹائم ہے میرے پاس. یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے, فالتو کاموں کے لیے ٹائم ہی ہر آدمی کے پاس روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو کہ زندہ کیسے ہے بھائی؟ جو بھی زندہ ہوگا ٹائم, مرنے کے بعد ٹائم کا یونٹ چینج ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد جو ہے نا, اب جیسے جو 1000 سال پہلے مرے تھے تو ان کو تھوڑی لگ رہا ہوگا ہم 1000 سال سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ تو بور ہو جاتے, کیا خیال ہے, غصے میں اڑ جاتے. ایک آدمی کو آپ لٹا دو اور ٹائم گزرتا رہے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, تو وہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بس کرو بھائی اٹھاؤ مجھے. تو یہ جو قبر میں جانے کے بعد ٹائم کا یونٹ یہ نہیں رہتا, وہ کیا ہو جاتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے ٹائم ہی رک جاتا ہو ان کے لیے. ٹائم کے یونٹ الگ الگ ہیں. آخرت میں اللہ کہتے ہیں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, یہاں کے 50, کسی کے لیے وہی ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. تو اوقات کے جو یونٹ ہیں وہ وہاں پر ڈفرینٹ ہیں, یہاں پر ڈفرینٹ ہیں, فرق ہے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی طرف سے انسان غفلت میں ہے, دھوکے میں ہے, غفلت بھی نہیں دھوکے میں ہے. ایک صحت کی نعمت, دوسری فراغت. فراغت کا مطلب میں نے بتایا نا, لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, تو ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس فالتو کاموں کے لیے, بہت ٹائم ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ نے علم سے بہت نوازا تھا. تو ان کے کہتے ہیں میں جب نوجوان تھا میرے استاذ نے مجھے نصیحت کی کہ آپ تھوڑا سا ذکر اذکار یا عبادت کی کثرت, جس کو تصوف کہا جاتا ہے, اس طرف بھی آئیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, بس فرائض واجبات پورے کر لیتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میرے استاذ نے کہا ٹائم تو ہے اہمیت نہیں ہے, ٹائم تو ہے اہمیت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لو, جس چیز کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میرے دل میں اہمیت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بعض کام تو بڑے اہم ہوتے ہیں اور لیکن آپ کے پاس ان کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے بھی کچھ زیادہ اہم کام سامنے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک بڑی بہترین مثال کہ دیکھو بوتل کا ایک بوتل ہے نا پانی کی, بھری ہوئی ہے, اس میں بلبلا کب آئے گا؟ جب ایک قطرہ باہر نکالیں گے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا, ایک قطرہ اس میں سے باہر نکلے گا, پھر ڈھکن سے بند کریں گے تو اس میں ایک بلبلا پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک قطرہ اور ڈال دیا جائے اس میں, جو ایئر کی وجہ سے بلبلا آیا ہوا تھا, تو وہ بلبلا بھی, بول لو نا یار, ختم. تو اب اس پانی کی بوتل میں نیا پانی ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرانا نکالا جائے. اس مثال کو اچھی طرح سے سمجھیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں جتنا پانی ہے اتنے ہوتے ہوئے نیا مزید آ جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس میں نیا پانی جب آئے گا جب پرانے میں سے ایک قطرہ نکلے گا. اگر زیادہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ نکالنا پڑے گا. تو کہا کہ اس بوتل میں سے پرانا پانی اس وقت نکلے گا جب نئے کی ویلیو پرانے سے بولو زیادہ ہو. تو کہا کرتے تھے کہ کام کے لوگوں کے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شیڈول میں کوئی نیا کام ڈالنا چاہیں, یعنی آپ کارآمد فرد ہو یا بیکار زندگی گزار رہے ہو, اس کا ایک کرائٹیریا ہے, معیار ہے. دنیا میں 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بیکار اور ایک کارآمد. بیکار کسے کہتے ہیں؟ پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے تو سوئے چلے جا رہا ہے, کھا رہا ہے تو بولو کھائے چلے جا رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے, اٹھ جا بھائی. رفیع بھائی کو ہنسی آئی ہے, سمجھ گئے. ایسے
پوستی لوگ مارکیٹ میں بہت پائے جاتے ہیں. کوئی کام حوالے کر دو تو اس کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہے ہوں گے وہ. مجھے یاد ہے جب ہمیں اسکول میں ہوم ورک ملا کرتا تھا, یہ بات تیسری چوتھی کلاس کی ہوگی, تیسری چوتھی کلاس کی. تو اب میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں بڑی گپیں مارتا تھا, کھیلتا تھا, ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا. ہم دونوں چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے ادھر ادھر, کرکٹ مرکٹ, بادام کھا رہے, ادھر بادام بھی ہوتے تھے, ادھر ادھر سے جوتے مار کے بادام توڑتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو میں جب اس کے پاس جاتا تھا کہ چلو یار کھیلنے چلتے ہیں, تو وہ ہوم ورک بعض دفعہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا. ہوم ورک نہیں ہوتا اسکول سے جو ملا ہوتا ہے, تو وہ ہوم ورک کیسے کرتا تھا وہ بڑی وہ اب تک مجھے یاد ہے. جیسے ٹیچر نے دے دیا نا سینٹینس بنانے کے لیے, جیسے کیٹ ہے اس کو سینٹینس میں استعمال کرو, آئی ہیو اے کیٹ یا جو بھی, تو وہ کیا کرتا تھا, جیسے آئی لکھا, اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ادھر باتیں کر رہا ہے, پھر کچھ, پھر ہیو لکھا, ہیو کا ایچ لکھا, پھر باتیں کر رہے. تم گھنٹہ لگا دیتا تھا وہ ایک سینٹینس لکھنے میں. تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ یار یہ کس قسم سے بندہ ہے. یعنی ہمیں اگر جب ہوم ورک ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں جلدی سے نمٹائیں یا تو کریں ہی نہیں. یہ والا پالیسی میں نے زیادہ اختیار کی تھی کہ کرو ہی نہیں, یا تو لیکن کرو تو نمٹاؤ نا, تاکہ دماغ کیا ہو, فارغ ہو. تو یہ تو بیٹھا رہے گا سارا دن. لیکن پھر میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے لوگ دیکھے, مجھے نظر آئے. یعنی مجھے لگا کہ یہ بچپن سے ہی سافٹ ویئر ایسے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں کھوپڑی شریف میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کام دیا جائے تو کام ان کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نمٹاؤ تاکہ ذہن کیا ہو, فارغ ہو جائے, کسی دوسرے کام میں لگے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ اس کو نمٹاتے ہی نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے لکھ رہا ہے, پھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ایسے کر رہا ہے, پھر یوں کھجا رہا ہے گھنٹہ بیٹھ کے. تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس قسم کے لوگ. کارپینٹر ایک میں لے آیا, مرغیوں کا کیج بنوانا تھا, پرانی بات ہے, مرغیوں کا کیج بنوانا تھا کارپینٹر سے. وہ کیا کرتا تھا, ایک کیل ٹھوکتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا. ایسے ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں. اب ایک اور صاحب ہیں لیکن وہ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ بھی لیٹسٹ واقعہ ہے, وہ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے. بعض ڈاکٹر بڑے سست ہوتے ہیں, بہت سست ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہو کے سست. تو وہ کارپینٹر سے میں ذرا سی بات چیت شروع کرتا نا, تو بھائی تو بات تو کرتا رہے لیکن اپنا کام تو کرنا. تو وہ بس میری جواب دینا شروع ہو جاتا تھا بیٹھ. اس نے اتنا سڑا دیا, ترسا دیا. اس کے بعد کبھی بھی ملتا ہے تو السلام علیکم کر کے میں کنی کترا کے نکل جاتا ہوں. کہتا ہے مفتی صاحب کوئی کام؟ تو مجھے اندازہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی ایک دل میں سوچتا ہوں, اس کو نہیں بولتا. ایک دفعہ کام دیا تھا, اس کے بعد دیکھو ہر شخص کو, مجھے ایک بات بتاؤ, سست آدمی اچھا لگتا ہے یہ ایکٹیو ہے؟ دنیا میں ہر جگہ چست لوگوں کی قدر ہے. یہ دینداروں میں ہمارے سستی کیوں ہے اتنی؟ نمازی بھائی ایسے, اللہ معاف فرمائے, نیک جتنا نیک ہوگا اتنا سست. نیکی کا معیار یہ کہ چلا نہ جاتا ہو, ہلا نہ جاتا ہو, کم بخت سے نہ چلا جاتا ہو نہ ہلا جاتا ہو. حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں, مطلب حضرت سے ہلا تو جاتا ہی نہیں ہے ہمارے حضرت جی سے. میں نے بتایا تھا نا ایک جعلی پیر صاحب تھے, ان کو ہوا خارج کرنی ہوتی تھی تو ان کے مریدین دائیں کولا اٹھاتے. یہ ہمارے استاذ کا دیکھا ہوا واقعہ ہے. وہ بیچارے ایسے ہو گئے تھے کہ اب اتنا بھی نہیں ہل سکتے تھے. دایاں میں نے آگے بائیں کو چھوڑ دیا میں نے, اس کے بعد تھوڑی دیر میں بایاں کولے. 2 ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. تو وہ پہنچے ہوئے پیر صاحب تھے, پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ. مسلمان قوم کا جو زوال ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سستی. ہمارے مذہب میں نے تو اتنی چستی سکھا دی بھائی, جو مذہب صبح فجر میں اٹھا کے نماز پڑھوا رہا ہو, سستی تو ختم نا, بس ختم. تو بات کہیں اور موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا میں. تو سب سے زیادہ
قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے، جو سست لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، نہ دنیا کے نہ دین کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سست آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے ہمیشہ، خوشی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی نہیں ہے۔ گھر میں دیکھا ہوگا نا، کچھ عورتیں چست ہوتی ہیں، صبح صبح جھاڑو پوچھا، بچوں کو تیار کرنا، ناشتہ بنانا، اسکول بھیجنا، ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے صبح صبح گھر میں، ایکٹیو لوگوں کے گھر میں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اماؤں کے غصے ہوتے ہیں، اٹھ نہیں رہا، ٹھڈے مارے آ کے اس کو، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ہارن بجا رہی ہوتی ہیں، ایک رونق لگی ہوئی ہوتی ہے، گھر صاف ستھرا، اور کچھ عورتیں پھوڑ کہلاتی ہیں۔ جو چیز ونس اپون اے ٹائم، جہاں ایک دن مہمان آیا تھا، چائے ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا، وہ چائے میں ایک گھونٹ رہ گیا تھا، اس میں کیڑے پڑ گئے، وہ وہاں سے کوئی ہلانے والا، وہ کپ جو تھا رکھا جم گیا، ختم ہو گیا۔ ایسے بھی گھر الحمدللہ ہم نے دیکھے۔ ایک صاحب تھے، میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں نا وہ بندہ نہ وہاں تک پہنچے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ ہر طرح کے سب لوگوں سے ہم نے زندگی اسی سوسائٹی میں گزاری ہے نا۔ جو چیز نل کا ٹپک رہا ہے نا، بعض گھروں میں 6 سال سے نل کا ٹپک رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لینا، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ 10 سال ہو گئے نل کا ٹپک رہا ہے، اب تک وہ ریپیئر بولو نہیں ہوا۔ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، جب تک سر پہ نہیں پڑتی نا اس وقت تک ہلتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ایک سست آدمی کا واقعہ سنایا کرتے تھے ہمارے حضرت۔ بیان میں نے شروع کیا تھا نا خواہشات پہ کہ دل، تو یہ جو سستی پہ میں اور چستی پہ بیان شروع کر دیا نا، یہ اس لیے شروع کر دیا کہ سست آدمی اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں رکھتا، چستی ہوگی تو دل کے خلاف چلا جاتا ہے، دل چاہ رہا ہے نہیں کرو، کر لیتا ہے آدمی۔ یہ سست میرے دماغ میں جو آیا نا، سست آدمی، یہ اسی سے آیا ہے کہ وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اس سے نہ اٹھا جائے گا، نہ چلا جائے گا، نہ ہلا جائے گا، کچھ بھی نہیں کرتا وہ کمبخت، خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ چرسی چست ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، وہ تو پی کے ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے۔ ہیروئنچیوں کو دیکھ لو، پڑے رہیں گے۔ تو ہمارے نبی نے تو سستی سے پناہ مانگی ہے بھائی۔ تو میں کوئی مثال دے رہا تھا، ابھی ایک مثال دے رہا تھا، میں ذہن سے نکل گئی، خیر نہیں خیر وہ مثال رہ گئی۔ تو بہت اچھی مثال دماغ میں آئی تھی، ہاں میں لطیفہ سنا رہا تھا بڑے زبردست۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ 2 سست نوجوان لیٹے ہوئے تھے، بیری کے درخت کے نیچے نا لیٹے ہوئے تھے۔ تو ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا، ایک نے آواز دی اس گھڑ سوار کو، بھائی صاحب ذرا ادھر آنا۔ وہ گھڑ سوار نے بولا یار پتہ نہیں یہ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے، کوئی وجہ ہوگی۔ آ گیا، کیا کام ہے بھائی؟ ایک نے کہا کہ یار یہ بیر پڑا ہوا ہے، ذرا اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے۔ ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ سست۔ گھڑ سوار کو غصہ آیا، بولا کمبخت، مجھے وہاں سے بلایا، یہ بیر میں تیرے منہ میں ڈال دوں؟ اتنا سست ہے؟ اور اگر نہیں تیرے سے یہ بیر اپنے منہ میں ڈالا جا رہا تو اس کو بول دیتا نا جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے بولتا میں نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا، کتا آیا میرے اوپر پیشاب کر رہا ہے، میں اس کو بولوں ہٹا، یہ نہیں ہٹا رہا، اس نے ہٹایا ہی نہیں۔ کہنے کو یہ لطیفہ ہے، لیکن آپ کو ایسے سوسائٹی میں سست لوگ ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے۔ تو سست آدمی خواہشات کا غلام۔ تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ بوتل میں پانی جس میں قطرے کی گنجائش نہ ہو،
تو اس میں اب نیا قطرہ آپ ڈالیں گے تو پرانا نکلے گا تو نیا قطرہ آئے گا. تو کہا کرتے تھے کہ صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک کام کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, بیکار لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ ان کی جو ٹائم کی بوتل ہے نا وہ کاموں سے بھری ہوئی ہوتی ہے, اس میں نیا کام کی اس وقت تک گنجائش نہیں ہوتی جب تک پرانے کسی کام کو آگے پیچھے نہ کیا جائے. وہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اور پرانے کام کو وہ جب آگے پیچھے کریں گے جب نئے کام کی ویلیو پرانے کام سے زیادہ ہوگی, ادروائز نہیں, ورنہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے اور آپ کو اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ لینا چاہیے. ہمیں کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی کام کا کہہ دے, کوئی دعوت پہ بلا لے, آ جاؤ کھانے کے لیے, جا رہا ہے منہ اٹھا کے, آ جا بھائی وہاں ڈبو کھیلنے, آ جا, آ رہا ہوں یار, بس تو انتظار, بس میں پہنچا, ابھی وہاں پہنچ گیا. ابے یار میچ آ رہا ہے, آ جا دیکھ لے یار, وہاں پہنچ گیا. ابے آج گٹکے کی دکان پہ جمشید تجھے بلا رہا ہے, وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں, وہاں پہنچ گیا. ابے یار غفار نہیں ہے, غفار, وہ گٹر کے ڈھکن پہ تھوڑا سا اونچا ڈھکن ہے, اس پہ ہماری گیدرنگ ہو رہی ہے, آ جا, وہاں پہنچ گئے. یہ لوڈے لپاڑے یہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تراویح کے دوران بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو کرنے کا کام ہے اس کے علاوہ سارے کام ماشاء اللہ جمشید سے کروا لو, آپ غفار سے کروا لو, ستار سے کروا لو, سلیم سے کروا لو, وسیم سے کروا لو, سارے وہ کام جو جس وقت بلائے آپ کیا ہو, فارغ. فراغت ٹیکسٹائل مل میں آپ جاب کر رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھے, بے روزگار ہی رہتے تھے, تو کسی نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں فراغت ٹیکسٹائل مل میں اچھی جاب مل گئی ہے مجھے. ایک اور دوست تھے, وہ بھی بے روزگار تھے, تو میں گیا ایک دن ان سے ملنے کے لیے, کوئی کام تھا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے 2 بھائیوں نے مل کے سونے کا کام شروع کیا ہے. میں بڑا متاثر, میں نے کہا یار گولڈ کا کام بھائی, گولڈ. میں نے کہا ماشاء اللہ اس میں کتنا پروفٹ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے وہ سوتا ہے, تو سونے کا کام چل رہا ہے. تو فراغت فراغت فراغت, فارغ بیٹھا ہے, فارغ بیٹھا ہے. اچھا جب کوئی کام کا بولو تو ٹائم نہیں ہے. یار یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑے عظیم لوگ ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, بہت بزی ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ کام کے لیے ٹائم نہیں ہے, فالتو کاموں کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. دیکھو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جس کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھا دیا جائے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. تو میرے بھائی ہماری زندگی بھی ایک ٹریک پہ چل رہی ہے, تو اس ٹریک کو لگام دے کے ہم نے طے کرنا ہے کہ کدھر کو لے کے جانا ہے. ہم نے طے نہیں کیا تو یہ ہمیں لے کے جائے گا, یہ ٹریک ہمیں غلط جگہ پہ. جس کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ شیطان کے ہدف کا حصہ بن جاتا ہے. جس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ شیطان کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے. جس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا دوسرا اس کو اپنے ویژن میں استعمال کرتا ہے, دوسرا اس کو اپنے لیے. جب آپ کو دوستوں کی کال آتی ہے نا, آ جا ڈبو کھیلتے ہیں, بھائی اس کا مطلب آپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو یوز کر رہا ہے. اور جب آپ ناکام انسان بنو گے تو وہ آپ کو یوز کرنا چھوڑ دے گا. ہمیں یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے اسکول کے دنوں میں, دوستوں میں بہت بیٹھ رہے تھے. ان کے ابا نے ان کو بلا کے ڈانٹا میرے سامنے. کیسے ڈانٹا مجھے ابھی تک وہ الفاظ یاد ہیں. کہتے ہیں بیٹا یہ جن دوستوں کی وجہ سے تم پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے نا, اور اپنا فیوچر کی فکر, تم نے اپنے فیوچر کی فکر چھوڑ دی ہے, تو فیوچر جب جائے گا نا یہ دوست بھی جائیں گے. یہ دوست بھی لفٹ اسی لیے کرا رہے ہیں کہ ابھی خوشحالی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب یہ خوشحالی ختم ہوئی تو خوشحالی بھی گئی اور یہ دوست بھی, کیونکہ ان کو پتہ ہے پیسے مانگ لے گا. کھانے پہ جب بھی جاتے ہیں ہم سے ہی کھلواتا ہے, خود ایک دھیلا کبھی دینے کی کوشش نہیں کی ہے. تو دوست بھی کنی کترا کے آہستہ آہستہ نکلیں گے. پھر
تو اس لیے میرے بھائی خواہشات کی غلامی اچھا کام نہیں ہے، خواہشات کے خلاف چلنا سیکھو. تو روزہ ہمیں خواہشات کے خلاف چلانا سکھاتا ہے. ابھی مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، آپ کو بھی لگ رہی ہے، ہم پی رہے ہیں پانی. جمعے کا بیان روزے میں کتنا مشکل ہوتا ہے، دل ہی لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پراٹھا پیٹ میں اترے گا، چائے پیے گا آدمی، ایک دم طبیعت. ابھی دیکھو افطاری میں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں خالی، کہ ابھی دل چاہ رہا ہے نا یہ کھانے کا، لیکن کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے. تو خواہش پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اللہ ہم سے 1 مہینہ کنٹرول کروا دیتا ہے. تو یہ تو ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھو، لیکن ہم اس ٹریننگ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ، کیونکہ ہم اس عمل کو ٹریننگ سمجھ کے کر نہیں رہے ہیں. ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. رمضان آ رہا ہے تو بھائی روزے رکھنے ہیں، تو چلو بھائی سب رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی رکھنا ہے. تو بھائی ٹریننگ کو ٹریننگ کی نیت سے کرو گے تو فائدہ ہوگا نا. تو اس لیے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. کنٹینیو ایسے کرنا ہے کہ نفلی روزوں کی بھی عادت ڈالیں. رمضان کے بعد نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالیں. پیر جمعرات کو تو ہے ہی، ویسے جب دل چاہ رکھ لیا روزہ. اور دوسری بات یہ کہ جیسے کھانا پینا جو سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، جب اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو رمضان میں ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہمارے اندر کنٹرولنگ پاور ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو اس کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے رمضان کے بعد. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.